امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تالیفات میں تینوں کی آراء جمع کر دیں، جس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ پھر اصحاب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان تصنیفات کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی تلخیص و تفہیم اور تشریح و تخریج کی، اس کی بنیادی حیثیت قائم فرمائی اور ان سے استدلال کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ خراساں اور ماوراء النہر کی طرف پھیل گئے اور ان مسائل کو ابو حنیفہ کا مسلک کہا جانے لگا، اور اس طرح امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مسالک کو بھی امام ابو حنیفہ کا مسلک شمار کیا جانے لگا، حالانکہ یہ دونوں خود مستقل مجتہد تھے اور ان کے باہم اختلافات تھوڑے نہیں ہیں۔ یہ اختلافات اصول میں بھی ہیں اور فروع میں بھی، لیکن ان کو ایک ہی مسلک شمار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تینوں میں ابراہیم نخعی کے مسلک کو اپنی بنیاد قرار دینا مشترک ہے۔ دوسرے یہ کہ مبسوط اور جامع کبیر میں ان تینوں کے مسالک کو یکجائی طور پر جمع کر دیا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ظہور مذہب مالکی اور مذہب حنفی کے اصول و فروع کی ترتیب کے آغاز میں ہوا۔ امام شافعی کا ظہور مذہب مالکی اور مذہب حنفی کے اصول و فروع کی ترتیب کے آغاز میں ہوا۔ امام شافعی نے اپنے پیشروؤں کے طریقہ کار کو دیکھا اور اس میں ایسی چیزیں پائی جس نے ان کی راہ پر چلنے سے روک دیا۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب الام میں کیا ہے۔ من جملہ ایسی باتوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ ان سے پہلے مرسل و منقطع حدیث کو بھی لیا جاتا رہا، جس کے سبب ان کے مسالک میں خلل واقع ہوا، کیونکہ جب احادیث کی اسناد جمع کی جاتی ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سی احادیث مرسل ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، اور بہت سی مرسل احادیث مسند احادیث کے خلاف پڑتی ہیں۔ لہٰذا امام شافعی نے یہ طے کیا کہ وہ کسی مرسل حدیث کو نہ لیں گے جب تک کہ وہ چند شرائط پر پوری نہ اترے، جن کی تفصیل اصول حدیث کی کتب میں مذکور ہے۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ ماضی میں مختلف نصوص میں تطبیق دینے کے قواعد منضبط نہ تھے، بہی سبب ان کے اجتہاد غلطیوں سے مبرہ نہ رہ سکتے تھے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اصول وضع کیے اور ایک کتاب الرسالہ کی صورت میں مرتب کی۔ یہ پہلی کتاب تھی جو اصول فقہ میں مرتب ہوئی۔ امام شافعی کے خیال کی ایک مثال جو ہمیں معلوم ہے یہ ہے کہ ایک دن امام شافعی امام محمد کے پاس گئے۔ امام محمد فقہائے مدینہ پر اعتراض کر رہے تھے۔ وہ ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اللہ میں اضافہ ہے۔ امام شافعی نے کہا، کیا آپ کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں؟ امام محمد نے کہا، جی ہاں۔ امام شافعی نے کہا، تو پھر کس لیے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد الا لا وصیت لوارث کو لے کر، جو کہ خبر واحد ہے، وارث کے حق میں وصیت جائز خیال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا وقت آ جائے، اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ کیا یہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں؟ امام شافعی نے اس طرح کی اور بھی مثالیں پیش کی، جس پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ ان مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ بعض صحیح احادیث ان علماء تابعین تک جن کے فتووں پر بھروسہ کیا جاتا تھا نہیں پہنچی تھی، چنانچہ انہوں نے خود اجتہاد کیا یا عام اصولوں کی پیروی کی، پھر اپنے پیشرو صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کیا اور اسی کے مطابق فتوے دیے۔ پھر جب تیسرے طبقے میں وہ احادیث ظاہر ہوئیں تو فقہا نے ان پر عمل نہ کیا، بہی خیال وہ احادیث ان علماء شہر کے عمل اور طریقہ کار کے منافی ہیں جن میں ان کو کوئی اختلاف نہ تھا، اور یہ بات حدیث کے لیے قابل اعتراض اور اسے قابل رد قرار دینا ہے۔ یا ایسا ہوا کہ وہ صحیح احادیث طبقہ ثالثہ میں مشہور نہیں ہوئیں، بلکہ بعد میں جب اہل حدیث نے طرق حدیث کو جمع کرنا شروع کیا، جس کے لیے وہ زمین کے کونے کونے میں پھرے،
اور علم حدیث کے حاملین کو ڈھونڈا تو بیشتر حدیثیں ایسی نکلی جن کی روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 1 یا 2 سے زیادہ نہیں، پھر ان صحابہ سے روایت کرنے والے بھی 2-1 ہی ہیں، اور یہی صورت آگے تک تھی، جس کے باعث یہ احادیث عام اہل فقہ تک نہ پہنچ سکی۔ لیکن بعد میں بہت سی حدیثیں ان حافظان حدیث کے زمانہ میں مشہور ہوئیں جنہوں نے حدیثوں کو اسناد کے ساتھ اور مختلف طرق کے ساتھ جمع کیا۔ مثلاً اہل بصرہ نے ایک حدیث روایت کی لیکن دوسرے علاقے کے لوگ اس سے بے خبر رہے، لہٰذا امام شافعی نے یہ صراحت کی ہے کہ صحابہ و تابعین میں سے علماء کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہر مسئلہ کے حل کے لیے حدیث تلاش کرتے، اور جب حدیث نہ پاتے تو استدلال کی کسی اور نوع کو اختیار کرتے، اور اگر بعد ازاں ان کو حدیث مل جاتی تو اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر حدیث کو اختیار کر لیتے۔ ایسی صورت میں صحابہ و تابعین کا کسی مسئلے میں حدیث سے تمسک نہ کرنا اس حدیث کو قابل اعتراض قرار دینا نہیں ہے، تاں کہ اس حدیث کے قابل اعتراض ہونے کی وجہ نہ بتائی جائے۔ حدیث قلتین اس کی واضح مثال ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو بہت سی اسناد سے روایت کی گئی ہے، جن میں سے ایک بڑی مستند روایت وہ ہے جو ولید بن کثیر نے محمد بن جعفر بن زبیر سے، اور انہوں نے عبداللہ یا محمد بن عباد بن جعفر سے، اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور ان دونوں نے ابن عمر سے روایت کی۔ پھر اس سلسلہ کی اور بہت سی شاخیں نکلی۔ یہ دونوں راوی محمد بن جعفر بن زبیر اور محمد بن عباد بن جعفر اگرچہ ثقہ ہیں لیکن ان میں نہیں جو فتویٰ دیتے اور مرجع خلائق ہوتے، اس لیے یہ حدیث نہ تو سعید بن المسیب کے زمانہ میں مشہور ہو سکی، نہ امام زہری کے زمانہ میں، نہ مالکیہ نے اس پر عمل کیا، نہ حنفیہ نے، لیکن امام شافعی کے زمانہ میں یہ حدیث مشہور ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک اور مثال خیار مجلس والی حدیث ہے۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے اور کثیر طرق سے مروی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی عمل کیا، لیکن چونکہ فقہائے سبعہ اور ان کے ہم عصر علماء تک نہ پہنچ سکی، اس لیے اس کو اختیار نہیں کیا۔ یہ چیز امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک موجب جرح بن گئی، لیکن امام شافعی نے اس پر عمل کیا۔ ایسی مثالوں میں ایک یہ ہے کہ امام شافعی کے زمانہ میں صحابہ کے اقوال جمع ہوئے جو بڑی تعداد میں تھے، ان میں اختلافات اور شاخسانے نکل آئے۔ امام شافعی نے ان کو ایسی احادیث صحیحہ کے مخالف پایا جو صحابہ تک نہیں پہنچی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سلف ایسے معاملے میں حدیث کی طرف رجوع کر لیتے تھے، اس لیے امام شافعی نے صحابہ کرام کے ان اقوال سے تمسک ترک کر دیا جن میں وہ متفق نہ تھے، اور کہا کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، جس طرح وہ مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ امام شافعی نے دیکھا کہ بعض فقہا شرعی رائے کو جسے شریعت کی حمایت حاصل ہے قیاس کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں اور دونوں میں امتیاز نہیں کرتے، اور بعض اوقات اس کو استحسان کہتے ہیں، حالانکہ رائے سے میری مراد یہ ہے کہ کسی حرج یا مصلحت کو حکم کی علت قرار دیا جائے، اور قیاس یہ ہے کہ منصوص حکم کی علت دریافت کر کے اس علت کو حکم کی بنیاد قرار دیا جائے۔ امام شافعی نے اس طرز عمل کو بالکل غلط قرار دیا اور کہا کہ جو استحسان سے کام لیتا ہے وہ خود شارع بننا چاہتا ہے۔ ان کے اس قول کو ابن الحاجب نے اپنی تالیف مختصر الاصول کی شرح میں بیان کیا ہے۔ اس کی مثال رشد یتیم کا مسئلہ ہے۔ یتیم بچے کا معاملہ فہم ہو جانا ایک مخفی امر ہے۔ بعض فقہا نے دیکھا کہ بالعموم 25 برس کی عمر میں انسان کے اندر معاملہ فہمی آ جاتی ہے، لہٰذا اس مظنہ رشد 25 سالہ عمر کو بنیاد قرار دے کر یہ اصول بنایا کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے تب اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا یہ استحسان ہے، اور تقاضۂ قیاس یہ ہے کہ محض عمر کی بنا پر مال اس کے سپرد نہ کیا جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ امام شافعی نے جب اپنے پیش رو کی یہ باتیں دیکھی تو انہوں نے علم فقہ پر نئے سرے سے نظر ڈالی اور اصول وضع کیے اور جزیات متعین کی، اور اس موضوع پر انہوں نے بہترین کتابیں لکھی اور لوگوں کو مستفید کیا۔ چنانچہ فقہائے وقت آپ کے گرد جمع ہو گئے، انہوں نے امام شافعی کی کتابوں کا اختصار کیا
ان کی تشریح کی، ان سے استدلال کیا اور مسائل اخذ کیے، بعد ازاں مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ اس طرح امام شافعی کی فقہ کا ایک علیحدہ مسلک قرار پایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔